حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں زندہ ہوتے، یعنی حضرت عائشہ کے زمانے میں زندہ ہوتے، تو مسجدوں میں عورتوں کے آنے پہ پابندی لگا دیتے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے حنفیوں میں یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے مسجد میں اعتکاف نہ کرے کہ اس میں فتنہ ہے، اور یہ ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ عورتیں دو جگہ بھی جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں فتنہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، ہم جگہ جگہ بیان دینے جاتے ہیں، اس درس کی مجلس میں بھی عورتیں جمع ہوتی ہیں تو اس میں بھی فتنہ ڈال کے جاتی ہیں، یہ ایسے ہو جاتا، وہ ویسے ہو جاتا، یہ کس فرقے کی ہیں، وہ کون سے فرقے کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث کو تو میں مانتی نہیں۔ فتنہ عورت سے ہی پھیلتا ہے۔ بہت نیک بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن عورتوں کے جمع ہونے میں فتنہ ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا، علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں۔ مسجد میں نہ کریں تو پھر بیچاری محروم ہو جاتی، تو حدیث کی ہی رو سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنی مسجد، اپنے گھر کی مسجدوں کی جگہ کو جو عورتوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، گھر کی مسجدیں اپنے لیے، گھر میں نماز کی جو جگہیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی جگہوں پر 10 دن اعتکاف کریں تو ان کو وہی اجر ملے گا جو مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا ہے۔ یہ چند ٹی وی چینلز کے اوپر بغیر دینداروں کو، جو دین کا، جن کا عطا پتہ ہی نہیں، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، ان کو بٹھا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا کر رہے ہیں کہ اعتکاف جو ہے عورتوں کا ہے ہی حرام، ٹائٹل ہی غلط لگا رہے ہیں کہ اعتکاف حرام ہے۔ استغفر اللہ، ٹائٹل ہی غلط لگایا ہوا ہے، تھم نیل ہی غلط لگایا ہوا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف ہی حرام ہے، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ حرام ہے۔ اور آگے آپ خود دیکھیں کہ بات وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے اہل حدیث غلط ہیں یا دوسرے غلط ہیں، تیسرے غلط ہیں، لیکن اہل حدیث کا فرقہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں کہ 8 تراویحیں پڑھنی ہوئی تو پورا سال آپ حنفی ہیں، لیکن تراویحوں کے لیے آپ یہاں پر آ گئے، اہل حدیث کے اس میں آ گئے، پورا سال آپ دوسرے فرقے میں ہیں، اپنے فرقوں کو بدل لیا آپ نے، آ کر اپنے اس کو جماعت کو بدل لیا، کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کی بھی عزت خراب ہو۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ کرنے دیں۔ آپ اپنی نمازوں میں دیکھیں، میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ مجھے اپنی قبر کی خبر نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیوں دیکھیں کہ اس کی کوئی ایک بات مجھے اچھی لگی تو میں نے وہ پکڑ لی، ورنہ مجھے نہیں پتہ کہ میری اپنی 5 وقت کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں مجھے اچھی لگی اس کی بات کہ یہ کسی پہ فٹ ہو رہی ہے، میں اس کو تانا دے سکتی ہوں، تو وہ بات میں نے اٹھا کر اس کو دے دی۔ ایسے نہ کریں، اللہ کا واسطہ، اللہ کو جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں آج کے اس مشکل دور میں، جوان بچیاں بچے بیٹھ رہے ہیں، موبائل کو چھوڑ کے، فتنوں کو چھوڑ کے، دوستیوں یاریوں کو چھوڑ کے، ٹی وی کو چھوڑ کے، فلموں ڈراموں کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگانے بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ وہ ہے قباحت ہے، کیا قباحت ہے اس میں؟ اور وہ بھی رمضان کی گھڑیوں میں جب قیمت ہی زیادہ لگ رہی ہے، آخری طاق راتوں میں شب قدر نصیب ہو جائے گی ان کو، تو کیا قباحت ہے اس میں؟ ہم اپنی طرف سے یہ چیزیں نہ بنائیں، اور چند ٹی وی چینلز نے اپنا مسالہ بڑھانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کے ٹائٹلز لگا کے بیچارے عام لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آپ کبھی آپ بیمار ہوں تو اپنی دوائی لینے کے لیے نائی کی دکان پر گئے ہیں کبھی؟ نائی کی دکان پر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، تو جب آپ کو دین کا مسئلہ سیکھنا ہو تو ٹی وی چینلز سے نہیں سیکھیں، آپ کسی عالم یا مفتی کے پاس جائیں۔ ایک پولیس والے کو بٹھا دیا، ایک گارڈ کو لا کے بٹھا دیا، 1-2 فرقوں والوں کو لڑائی کے لیے بٹھا دیا، اور لا کر آپ کو مسئلہ سمجھانے لگے۔ وہ فرقے والا اپنے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، تو عوام کہاں گئی؟ 2 فرقوں والے جب اپنے جماعتوں کے لیے لڑیں گے، یہ میری جماعت ٹھیک ہے، میرا فرقہ ٹھیک ہے،
تو عوام بیچاری کہاں گئی؟ تو ٹی وی چینل سے اعتراض کریں، انہوں نے علماء کو لڑا کر ہمارے دلوں میں سے دین کا تقدس ہی ختم کر دیا ہے۔ ٹی وی چینلز کے بجائے ہمارے ارد گرد 1000 کروڑ مسجدیں مدرسے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے فتاویٰ لیں اور ان سے یہ بھی فتویٰ لیں کہ جو میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہوگا، جو میں بد نظری کر رہا ہوں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، جو میں رشتہ داری توڑ رہا ہوں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، جو میں حقوق اللہ پورے نہیں کر رہا اس کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ صرف ایک فتویٰ نہ لینا آپ، تو ان چیزوں سے اعتراض کریں، کیونکہ وہی بات ہے، یہ ڈرامے کا مطلب ہے انہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہے۔ رمضان میں انہوں نے کریکٹرز تبدیل کر لیے ہیں، ناچ گانا لوگ دیکھتے نہیں، تو اس طرح کے پروگرامز بنا کر انہوں نے لوگوں کو بٹھا دیا ہے۔ کہیں پہ 2 میں لڑائی کروا رہے ہیں، ساحل پتہ نہیں کون ندیم اور اس کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ دین پہ بول رہا ہے، وہ دین والوں کو گالیاں دے رہا ہے، دین کی بات پھیلانے کے لیے دین والوں کو گالی دی جا رہی ہے۔ ٹی وی چینلز کا تو یہی کام ہے، انہوں نے تو اپنا چورن چٹنی بیچنا ہے نا، دکان کھولنی ہے، دکانیں تو نہیں بند کر سکتے، تو رمضان میں وہ ناچ گانا تو دکھا نہیں سکتے، تو یہی 4 فرقوں کے لوگ بٹھا دیں گے لا کے اور ان کو لڑوائیں گے آپس میں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، ٹی وی چینل سے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے۔ علماء سے پوچھیں کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس میں گنجائش کیا نکلی۔ ہم ایسا نہ کریں کہ طلاق کے لیے ہم اہل حدیث ہو جائیں اور باقی دوبارہ ہم اپنے ہی فرقوں میں رہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، احترام کریں سب کا، اہل حدیث کا بھی اپنا احترام ہے، لیکن ایک ہی فرقہ پوری زندگی رکھیں، فرقے اپنے فائدوں کے لیے استعمال نہ کریں، جماعتیں اپنے فائدوں کے لیے نہ بنائیں، جماعت اور فرقہ اپنے فائدے کے لیے نہ بنائے۔ چاروں ائمہ کی عزت ہے، ایک احترام ہے، ایک مقام ہے، ان کو ذلیل نہ کرے دنیا کی نظروں میں، اپنے چھوٹے اپنی سوچ کے مطابق ایک مسئلے کو بتا کر۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق اللہ کے دین کو نہیں چلا سکتے، جہاں سے ہماری سوچوں کی سوچیں بھی ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا ارادہ شروع ہوتا ہے۔ ہم کیسے چلا سکتے ہیں سب کو؟ ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جب ہم ایک دم کہہ دیتے نا کوئی بات حرام ہے، تو مطلب اللہ کی طرف سے ہم نے سائن کر دیے کہ دین میں یہ بات حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک سگنیچر ہو گیا۔ جیسے ہم کہہ دیں نا کہ کسی اسکول میں نہیں ایڈمیشن فیس وہاں تو لے ہی نہیں رہے، مطلب میں نے اس کے پرنسپل کی طرف سے ہاں کر دی کہ بھائی اس اسکول میں ایڈمیشن فیس نہیں ہے۔ جب ہم جائیں گے تو ہمیں پرنسپل کو جواب دینا پڑے گا نا کہ آپ ہوتے کون ہیں میری طرف سے یہ اعلان کرنے والے۔ اب آپ دیں تو کیسے جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ اللہ میں نے آپ کی طرف سے حرام حلال کے فتوے لگا دیے تھے؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو ان چیزوں کو ہم دیکھ کر چلیں، تھوڑا سا دین کو اتنا ہلکا نہ لیں، اس کی بہت بڑے بڑے پلڑے آخرت میں رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حساب دینا ہوگا۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے اس میں اعتکاف میں بیٹھنے سے، 2 حج اور 2 عمروں کا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 خندقوں کے برابر جہنم سے انسان دور کر دیا جاتا ہے مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ 3 خندقیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی اونچائی کے برابر ہے۔ بتائیں اب کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ ثواب کو نہیں دیکھ رہے ہم، فضائل کو نہیں دیکھ رہے۔ صحابہ کے نام میں اسی لیے کہا نا کہ صحابہ کے نام کے معنوں کو نہ دیکھو، صحابہ کے نام کے فضائل کو دیکھو کہ ان کی برکات کتنی ہیں، ان کے فضائل کتنے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے فضائل کی طرف نظر رکھیں۔ مسائل کے لیے علماء بیٹھے ہوئے، ٹی وی چینلز نہیں بیٹھے ہوئے، علماء ہیں، مدارس ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں،